نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو حضور سے مستغنی ہو گیا نا، کہ جو سرکار سے بے نیاز ہو گیا اور اس نے حضور کو اپنے لیے مشکل کشا حاجت روا نہیں جانا، وہ کم وقت جہنم میں گیا. جبکہ قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا کہ جس میں حضرت ابراہیم کو بھی میرے مدنی آقا سے حاجت ہوگی. جناب ابراہیم کو بھی میرے مدنی آقا سے حاجت ہوگی. اس لیے کہ سارے انبیاء کرام اللہ رب العزت کے جلال کے آگے، رب کے خوف، رب کے غضب، رب کے دبدبے کے آگے سارے نبی خاموش ہوں گے. بھئی کون رب کی بارگاہ میں جائے، کون اذن شفاعت طلب کرے، کون رب سے کہے کہ پروردگار اپنے ان بندوں پر رحم فرما. کوئی آگے نہیں بڑھے گا. اس دن جو سب سے پہلے آگے بڑھ کے رب کی رحمتوں کا دروازہ کھولے گا وہ میرے اور آپ کے مدنی آقا آمنہ کے لال کی ذات ہوگی. حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول
ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن گنہگاروں کی ہتھ کڑیاں، گنہگاروں کی بیڑیاں فوراً اس وقت ٹوٹ جائیں گی کہ جب قیامت کے دن حضور کی طاقت کو دیکھ لیں گے. ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول. اعلیٰ حضرت ساری زندگی حضور کی مدح سرائی کرتے رہے اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ حضور کی مدح سرائی کرنا ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے، ہم حضور کی مدح سرائی کا ما حقوق کر ہی نہیں سکتے. پھر آپ خود فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، کہ صاحب قرآن رب کی ذات ہے، وہ خود جو ہے صاحب قرآن اللہ جو ہے حضور کی مدح سرائی کر رہا ہے. قرآن میں کئی جگہ فرمایا نا یا ایھا المزمل حضور کی تعریف، یا ایھا المدثر حضور کی تعریف، یا ایھا یاسین حضور کی تعریف، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حضور کی تعریف، سورۃ الضحیٰ حضور کی تعریف، الم نشرح لک صدرک حضور کی تعریف، ما زاغ البصر وما طغیٰ حضور کی تعریف، والنجم اذا ہوا حضور کی تعریف، یا ایھا النبی حضور کی تعریف، یا ایھا الرسول حضور کی تعریف، لعمرک حضور کی تعریف. پورا کا پورا قرآن میرے اور آپ کے مدنی آقا کی تعریف ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. الحمدللہ آج کا دن عید بھی ہے اور عید پر عید بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ جمعہ اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے. اب وہ جمعہ بھی ہو، حضور کی ولادت کا دن بھی ہو، تو پھر عیدوں پر عید آج کی ہماری آپ کی ہو گئی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر افضل ہے نا، آپ فرماتے ہیں شب ولادت ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ شب قدر لیلۃ القدر افضل اس لیے ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے فرشتے اترتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں؟ اس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یارو ایمان سے بتاؤ، جس رات اللہ کے فرشتے اتریں وہ رات لیلۃ القدر بنے، وہ 1000 مہینوں سے افضل بنے، تو فرماتے ہیں پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جس رات فرشتے اتریں وہ افضل رات، اور وہ فرشتے جن کی میرے رب نے ڈپٹی لگائی ہے 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی 8 پہر زلف و رخ و پہر کی ہے. فرماتے وہ فرشتے کہ جو صبح شام 70,000 کی ڈپٹی میں حضور کے روضہ انور پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھے، وہ جسے ایک بار آنے کا موقع ملے قیامت تک نہ ملے، وہ حضور کے در کے غلام، وہ حضور کے در پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنے والے، اگر وہ اتریں وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اگر وہ نبی تشریف لائے کہ جس کی وجہ سے وہ رات اتری، اگر وہ نبی تشریف لائیں جس کی وجہ سے وہ رات لیلۃ القدر کی رات بنی، تو پھر فرماتے ہیں ہاں پھر حضور کی جو ولادت کی رات ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہمارا نظریہ ہے، اور آج کا دن عید کا دن ہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ جمعہ کا دن اہل ایمان کے لیے عید کا دن ہے. اللہ اکبر.
آج شرق و غرب، شمال و جنوب، جہاں کہیں بھی دیکھیں حضور کا ذکر خیر منایا جا رہا ہے، حضور کی ولادت اور حضور کے تذکروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت پہ حضور کے خد و خال، حضور کے رخ زیبا، حضور کی جو ہے وہ آنکھیں مبارک، حضور کے ابرو مبارک کا ہم ذکر کرتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کائنات میں اگر کوئی مصور کسی کی تصویر بنائے، اور تصویر بھی خیالات میں جا کر بنائے، اس لیے کہ ہم خیالات میں وہ جہاں بنا لیتے ہیں کہ حقیقت میں ہم وہ جہاں بنا نہیں بنا سکتے۔ آپ تصورات کی دنیا میں چلے جائیں اور آپ تصور کریں کہ عالی شان ایک مملکت ہے، ایک سلطنت ہے، وہاں کے آپ راجہ ہیں، وہاں کے آپ بادشاہ ہیں، عالی شان باغ ہے جس کے نیچے جو ہے وہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، آپ تصور کرتے رہیں۔ آپ کے تصورات جنت کی ایک ادنا نعمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جنت کتنی حسین ہے، آپ جتنا تصور کریں، ساری دنیا کے لوگ خیال میں جا کے، تصورات میں جا کے جنت کا نقش جو ہے وہ نگاہ اپنے ذہن میں بنا لیں، مگر جنت کی حقیقت کو وہ پہنچ نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی تصویر کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں اور اس کے خوبصورت آبرو بنائیں، اس کی خوبصورت آنکھیں بنائیں، اس کے خوبصورت دانت بنائیں، اس کے خوبصورت ہونٹ بنائیں، ساری زندگی آپ تصورات کی دنیا میں بیٹھ کر کسی کی تصویر کو آپ نقش کرتے رہیں، ساری دنیا بھی کرتی رہے، مگر خدا کی قسم حضور کی تصویر آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ رب نے اپنے حبیب کو سوہنا اتنا بنایا ہے، حضور کو اللہ نے پیارا اتنا بنایا ہے، اللہ اکبر، اور کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ جب قرآن خود کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بڑا حسین و جمیل پیدا کیا ہے، بڑا حسین و جمیل۔ یہ تو عام انسان ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے ہم نے انسان کو بڑا حسین و جمیل پیدا کیا ہے، بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ یہ تو عام انسان کے حسن کی بات یہ ہے، اور پھر آمنہ کے لال کے حسن کی بات کیا ہوگی؟ فقہائے کرام کے زمانے میں کسی شخص نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہا دیکھ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ اپنی بیوی سے کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ اب ظاہر ہے کون فیصلہ کرے گا کہ چاند سے زیادہ یہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ فتویٰ چلتے چلتے اس دور کے فقہا امام ابو یوسف یا امام محمد رحمہم اللہ، امام اعظم کے دونوں شاگرد ہیں، ان میں سے کسی کے بعد یہ مسئلہ پہنچا، حضرت یہ بتائے میں نے قسم کھا لی اور میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے، بھلا بتائیں میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل خوبصورت ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا قرآن خود کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا حسین و جمیل پیدا کیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے اللہ نے انسان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا ہے، چاند سے بھی زیادہ۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا، آپ کی بیوی کو طلاق نہیں پڑی، مگر میرے اور آپ کے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا، صحابہ کرام حضور کے حسن کی تعریفیں کیا کرتے تھے، حضور کے حسن کی۔ جناب یوسف کا حسن بڑا کمال کا تھا، مگر سرکار کے حسن کی خیرات حسن یوسف تھا، سرکار کے حسن کی خیرات حسن یوسف تھا، اس لیے کہ جناب یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا نا وہ میٹھا حسن تھا، اور جو میرے مدنی آقا کا حسن تھا وہ نمکین حسن تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی۔ فرماتے ہیں حسن جس کے نمک کی قسم کھاتا ہے، وہ ملیح، وہ نمکین حسن جو ہے اللہ نے میرے اور آپ کی مدنی آقا کو عطا فرمایا ہے۔ جناب یوسف کا حسن میٹھا تھا اور میرے آقا کا حسن
نمکین تھا. اور آپ کو معلوم ہے ہماری طبیعت کے اندر ہمارا یہ مزاج ہے, میٹھی چیز کھا کر ہم کبھی کبھار اکتا بھی جاتے ہیں, مگر نمکین چیز کھاتے رہے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو سرکار کے رخ زیبا کو تکتا پھر وہ تکتا ہی رہ جاتا. اب صحابہ کرام میں ہر ایک اپنے انداز کے شاہانہ لوگ تھے. کوئی تو سرکار کے ساتھ بڑے بے باک تھے, اور کوئی شرم و حیا والے تھے, اور کوئی سرکار کو یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے, کوئی حضور کو یوں اپنی انگلیوں کی کھائیوں سے دیکھا کرتے تھے. صحابہ اپنے مزاج کے تھے. کوئی کس کا مزاج کیسا تھا, کس کا مزاج کیسا تھا. جس نے یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھی اس نے سرکار کے حسن کو بیان کیا, جس نے نہیں دیکھی اس نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم میں حضور کا حسن بیان کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ کبھی میں نے دل جی بھر کے حضور کا حسن دیکھا ہی نہیں ہے, حضور کا حسن دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جناب یوسف کے حسن کو مصر کی عورتیں دیکھیں, انگلیاں کاٹ بیٹھیں, وہ بھی دیکھ کر. اور سرکار کا حسن کیسا ہے, سرکار کا حسن دیکھے بغیر حضور کے غلام آج سرکار کے نام پر اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آپ پہلا مصرع دوسرا مصرع بالکل اس کے الٹ لائے ہیں. ہر اس شعر کی جو چیز بیان کی اس کے بالکل الٹ لائے. حسن یوسف پہ کٹی زمانہ ماضی ہے, سر کٹاتے ہیں زمانہ حال ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں, وہاں فقط مصر کی بات, یہاں عرب کی بات. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت, وہاں انگشت کی بات ہے, یہاں سر کی بات ہے, وہاں عورتوں کی بات ہے, یہاں مردوں کی بات ہے. اور آپ کو معلوم ہے عورت کسی بھی حسن پہ فاریفتہ جلتی ہوتی ہے, وہ کمزور ہے, وہ فیصلہ جلتی کر بیٹھتی ہے, مگر مرد تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں, وہ تو کئی ڈیسیجن لیتے ہیں. تو عورت کا جلتی قربان ہو جانا, انگلیوں کو کاٹ لینا, یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال مردوں کا اپنے سروں کو کٹوانا ہے. تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان, اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر. جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, آج تو ہمارے جب سرکار کی مدح سرائی کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی مبالغہ نہیں کرو, حضور کی مدح سرائی میں مبالغہ نہیں کرو, کہیں معاذ اللہ تم الوہیت کے اندر نہ چلے جاؤ. مگر جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہ نقش قدم پر چلتے ہوئے امام احمد رضا نے اپنی شاعری کا نقطہ آغاز کیا ہے. جناب حسان کیا کہتے ہیں, سرکار کے سامنے منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رخ زیبا کو تک بھی رہے ہیں. اگر تصویر سامنے ہو, مصور بھی سامنے ہو, اور پھر اس پر آپ اشعار کہیں تو پھر کتنے کمال کے اشعار ہوں گے. جناب حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ, اللہ کی قسم میں نے آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. سرکار سامنے بیٹھے ہیں, حضور فرماتے حسان تم کیا کہہ رہے ہو, جناب آدم سے لے کر مجھ تک, میرے بعد آخری امتی تک نہ جانے کوئی حسین ہو بھی سکتا ہے, تم نے یہ مبالغہ کیوں کیا ہے؟ سرکار جانتے تھے کہ مجھ سے زیادہ حسین نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اور سرکار خوش ہو رہے ہیں. حضور کی مدح سرائی کیجئے تو سرکار کیا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. جناب ام سلمہ حضور سوئے ہوئے تھے, ایک دفعہ آپ شیشی لے کے آ گئے. سرکار کو پسینہ مبارک بہت آتا تھا, عرب کی زمین تپتی زمین ہو, سرکار کو پسینہ بہت آتا تھا. جناب ام سلمہ وہ ایک شیشی لائی اور حضور کا پسینہ جو ہے وہ حضور کے بازو مبارک سے وہ اپنی شیشی کے اندر بھرنا شروع ہو گئے. سرکار کی آنکھ کھول گئے, فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟
وہ کیا کہتی ہیں؟ سرکار یہ جو آپ کا معطر خوشبو والا پسینہ ہے، آپ کے اس پسینے کو ہم اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں وہ اور زیادہ مشکبار ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے پسینے سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور پھر سرکار کے لفظ بھی ذکر کرتے ہیں۔ سرکار مسکرا دیے، حضور خوش ہوئے، فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ حضور چاہتے ہیں میری امت میری مدح سرائی کرے اور مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرے، اور آپ کو معلوم ہے جب تک کوئی کسی سے ٹوٹ کر پیار نہ کرے تو وہ کبھی بھی اس کی اطاعت بھی نہیں کرتا۔ آپ جتنا حضور سے ٹوٹ کر پیار کریں گے حضور کی اتنی ہی زیادہ اطاعت کریں گے۔ آج لوگ اطاعت کا دعویٰ تو کرتے مگر محبت نہیں ہے، وہ محبت ما اطاعت ہو تو کام بنے گا، اطاعت ہے محبت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے باپ نے کہا یہ کام کرو، منہ بنا کے جا رہے سامان لینے کے لیے، آپ بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟ محبت تو ہے، ہاں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ کام کرو، یہ میں نے نہیں کرنا۔ اطاعت ہے محبت نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ محبت ہے اطاعت نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ حضور کے ساتھ محبت ما اطاعت ہو تب فائدہ ہے۔ اگر ہم سرکار کا میلاد منائیں اور حضور کے فرامین پر عمل نہ کریں سرکار خوش نہیں ہوں گے، اور حضور سے محبت تو نہ کریں، صرف حضور کی اطاعت کا دعویٰ کرتے رہیں سرکار کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے۔ حضور سے محبت بھی کرو اور محبت کے ساتھ اطاعت بھی کرو۔ اطاعت مع محبت، محبت مع اطاعت ہوگی تو کام بنے گا، ایک چیز کبھی کبھی کام نہیں بنے گا۔ تو جناب حسان حضور کی مدح سرائی کریں سرکار خوش ہو رہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ خود فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، رب نے آپ کو ایسا پیدا کیا ہے جیسا آپ چاہتے گئے رب آپ کو ویسا بناتا گیا، ایسا بنایا ہے۔ آپ نے جو جو مصور کو کہا خامہ دست قدرت کا دستکاری واہ واہ، کیا ہی اپنے پیارے کی تصویر سماری واہ واہ، تو فرمایا جیسا آپ چاہتے گئے رب آپ کو ویسا بناتا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے امام عشق و محبت نے جناب حسان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 14 صدیوں بعد کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔ پھول ہمیشہ خار میں ہوتے ہیں، پھول ہمیشہ مٹیوں میں ہوتے ہیں، فرمایا یہ عجیب پھول ہے، یہ ایسا پھول ہے کہ جس کے ارد گرد جو ہے کہ کوئی خار ہی نہیں ہے، کوئی کانٹا ہی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں ہی نہیں، یہی پھول خار کانٹوں سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے۔ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ وہ شمع ہے، شمع میں دھواں ہوتا ہے نا، یہ وہ شمع ہے جس میں دھواں ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرماتے لم یاتی نذیرک فی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو راج تورے سرسو اے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ حضور آپ جیسا حسین تو کوئی آیا ہی نہیں ہے، سارے کائنات کی بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سر سے لے کر پاؤں تک اب پھول ہی پھول ہے۔ پھر ہر ایک چیز کو واضح کرتے ہیں، لب پھول، بدن پھول، دہن پھول، زقن پھول، آپ کا لب بھی پھول، آپ کا منہ بھی پھول، آپ کا دہن بھی پھول، آپ کا زقن، آپ کی ٹھوڑی بھی پھول۔ تو سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، بدن پھول، دہن پھول، زقن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ حضور کا تو سارا جسم پھول ہی پھول ہے۔ اور میرے امام کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاؤں سے جو ناخن ہے نا، آپ کے رخ زیبا کو اوپر میں کیا تکوں، میں تو فقط آپ کے پاؤں کے ناخن کی خوبصورتی میں ہی ڈوبا ہوا ہوں۔
इतनी हिम्मत ही नहीं कि आपका रुखे ज़ेबा तक सकूं। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखने पाका, इतना भी महे नौ न चरखे कुहन फूल। और क्या बात रदा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। अल्लाह अकबर। सरकार की मदह सराई का तरीका तो हमें इमाम इश्क मोहब्बत ने दिया है ना। हाँ, ये बात माननी पड़ेगी। हमारे बुजुर्गान दीन ने लिखा है, अगर इमाम अहमद रजा ना आता ना तो आज मैं भी यहाँ बयान में खड़ा हूं कि अगर मगर हुजूर को पता नहीं, हुजूर को यूं कहूं ना कहूं, सरकार की जुमला इस्तेमाल करूं ना करूं, हम चेके चुनाचे अगर मगर न जाने कहां कहां गिरे पड़े होते। मगर मेरे इमाम ने क्या फरमाया, फरमाया हुजूर की मदह सराई करो, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह से इस्तिआनत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। बस हुजूर की मदह सराई करें, दिन रात हुजूर की मदह सराई करें। ये हमें दर्स दिया है हमारे अकाबिरी ने। अल्लाह अकबर। बात खत्म करने लगा हूं, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने हुजूर की जो मदह सराई की और कमाल की मदह सराई की है, और आपकी कई कई वाक़ियात को आपने एक शेर के अंदर बयान किया है। सरकार का एक आखिरी मौज़ा बयान करके मैं इजाज़त चाहता हूँ। ग़ज़वा खंदक के मौके पर ना मेरे और आपके मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो जंग थी कि जो सर्दियों में लड़ी गई और मदीने से बाहर जाके लड़ी गई। खंदक इसलिए कहते हैं कि बीच में खंदकें खोद दी गई और उन खंदकों में आग जला दी गई ताकि काफिर मुसलमानों पर हमला ना करे। बीच में खंदकें खोद दी गई थी, सहाबा कराम इस पार, काफिर उस पार, खंदकें खोदी गई। सहाबा कराम क्या कहते हैं, कहते हैं हमारे पास इतने कपड़े होते थे जिससे हम अपना सतर ढांपते थे। अगर कपड़ा हो तो मैं आपको बताऊं, 2 कपड़े होते थे कि एक हम आगे रखते, एक कपड़ा हम पीछे रखते, अपने सतर को यूं छुपाते थे। या छोटे छोटे टाट के कपड़े होते वो हम जिस्म पर बांध लेते थे। बस यही हमारे पास था। मदीने की सर्दी, ठंडी हवाएं और इतने कपड़े जिससे सतर छुपाया जा रहा है, पाँव में चप्पल भी नहीं है। और उनका शौक क्या है, ज़ौक़ क्या है, अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल का आखिरी वक्त वो रो रहे थे, तो कहा रो क्यों रहे हैं, कहा रो इसलिए रहा हूँ, एक वो दौर था कि जब मैं हुजूर के साथ लड़ा करता था मेरे घर में कुछ भी नहीं था, 1 दीनार भी नहीं था। आज मेरा मरने का वक्त आ गया, मेरे घर के कोने में 40,000 दीनार पड़े हुए। मैं रो इसलिए रहा हूं कि दिन तो वो थे कि जब हमारे पल्ले कुछ नहीं था और हम लड़ा करते थे। आज दुनिया आ गई है, डर लगता है कहीं ऐसा ना हो रब हमारी उन मेहनतों का सिला हमें दुनिया में दे के आखिरत में हमारी छुट्टी कर दे, डर लगता है। तो खंदक के मौके पर सहाबा कराम कहते हैं हम एक चट्टान तोड़ रहे थे और हमसे चट्टान टूटी नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार एक चट्टान है वो टूट नहीं रही। मेरे मदनी आका ने कुदाल ली और सरकार ने जब लगाई, सहाबा कराम कहते जिस चट्टान को हम कई सहाबा भी मिलके नहीं तोड़ पा रहे थे, वो एक ही ज़रब से उस चट्टान के रेजे रेजे हो गए। और हुजूर की हालत क्या है, सरकार ने एक नहीं 2 पत्थर बांधे हुए पेट पर। हुजूर ने 2 पत्थर बांधे हुए और चट्टान एक बार से ही रेजा रेजा हो गई। तो गोया के सरकार ने वो अपनी रूहानी ताकत से उसका रेजा रेजा किया था। अब जनाब जाबिर कहते हैं मैंने हुजूर को देखा तो मुझे बड़ा वो हुआ कि देखें सरकार इस हालत में है, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दौड़ लगाई, अपने घर गया, मैंने बेगम से कहा देखो घर में कुछ है। मैंने हुजूर की ये हालत देखी है, बड़ी खस्ता हालत है, मुझसे रहा नहीं गया। हुजूर के चेहरे पर नकाहत के आसार देखे, मुझसे रहा नहीं गया। भला ये बताओ घर में कुछ खाने को है, मैं चाहता हूं हुजूर की मैं दावत करूं। तो उनकी बेगम ने कहा एक बकरी का छोटा बच्चा है और 4 सेर या 4.5 सेर, एक सा कहते हैं, बस थोड़ा सा जौ है, थोड़ा सा अनाज, थोड़ी सी गंदम है और कुछ भी नहीं है। कहा ऐसा करो जब तक तुम बकरी का बच्चा ज़िबा करो और ये आटा गूंदो, मैं हुजूर को बुला के लाता हूँ। जनाबे जाबिर आए हुजूर की बारगाह में, बंदा नवाज चलिए मैंने आपकी दावत का एहतमाम किया है। अच्छा, हुजूर ने फरमाया दावत का एहतमाम किया है। हुजूर ने सहाबा कराम को ऐलान कर दिया, 4 अफराद का खाना था,
खंदक के मौके पर 1000 से ज्यादा सहाबा कराम थे। जब जनाब जाबिर ने कहा हुजूर चलिए, फरमाया चलिए। हुजूर ने ऐलान फरमाया सुनो सुनो, आज जाबिर की तरफ से तुम सबकी दावत है, आज जाबिर की तरफ से तुम सबकी दावत है। जनाब जाबिर दौड़े चले आए, कहा खुदा की बंदी कमाल हो गया है 4 बंदों का खाना, सरकार ने 1000 से ज्यादा सहाबा को दावत दे दी। कहा तुमने बताया नहीं था कि 4? मैंने कहा था, सरकार ने सबको बुला दिया। पर मैं परेशान क्यों होते हो, दावत दी है, पूरा भी वही करेंगे, पूरा भी वही करेंगे। जनाब जाबिर रज़ी अल्लाह सरकार समझ गए, वो नबी गैबदान थे। अल्लाह अकबर। जनाब शहीद जन्नत में है कि नहीं है? अगर जन्नत में नहीं है मैं रोती रहूंगी, जजा फजा करती रहूंगी, बताओ मेरा नबी, मेरा बेटा कहाँ है? हुजूर ने फरमाया ओ मई तू रो रही है, तेरा बेटा कहाँ है? सुन, तेरा बेटा जन्नतों में से सबसे आला जन्नत में बैठा हुआ है, मदीने में बैठ के खबर है, तेरा बेटा जन्नतों में सबसे आला जन्नतुल फिरदौस में है। जो नबी मक्के मदीने की गलियों में बैठ के जन्नत की खबरें दे, तो क्या जनाब जाबिर के दिल का हाल का पता नहीं होगा? समझ गए। फरमाया जाबिर सुनो, देखो आटा गूंद लेना, उसे तवे पे नहीं चढ़ाना, और हांडिया को चढ़ा देना, उसे चूल्हे से नहीं उतारना। सरकार तशरीफ ले आए, सहाबा कराम 1400 सहाबा कराम लगभग थे। हुजूर ने अपना लुआबे दहन, अपना थूक मुबारक सरकार ने आटे में डलवाया। फरमाया आटा गूंदो, पेड़े बनाओ, मोहल्ले की औरतों को बुलाओ, रोटियां पकाओ। सरकार ने लुआबे दहन हांडी में डाला। फरमाया अब इसमें चम्मच डालते रहो, ढक्कन खोल के नहीं देखना, हांडिया को हटाना नहीं, डालते रहो, खिलाते रहो। 15-15 सहाबा कराम का झमकट्टा आता, उनका गिरोह आता। जनाब जाबिर का घर छोटा था, वो खा के चले गए और आ गए, वो खा के चले गए और आ गए, वो खा के चले गए और आ गए। जनाब जाबिर कहते हैं हुजूर ने फरमाया जाबिर बताओ कोई रह तो नहीं गया? मैंने कहा कोई नहीं। फरमाया जाओ इस खाने को इलाके में तकसीम करो। मैंने इलाके में तकसीम किया, कोई रह तो नहीं गया? हुजूर बस मैं और मेरी घरवाली रह गई है। फरमाया अब तुम भी खाओ। खा लिया, कोई रह तो नहीं गया? नहीं। जनाब जाबिर कहते हैं खुदा की कसम 1400 सहाबा कराम ने खाना खाया, खाने के बाद आटा भी वैसे का वैसा था, सालन भी वैसा वैसा था। अल्लाह अकबर। ये है मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर की मदह सराय खूब बढ़ चढ़ के करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत आज की इस बाबरकत दिन की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।